وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی آل میں سے کسی نے بھی طبعی وفات نہیں پائی، سب کے سب شہید کیے گئے۔ اور شہید کرنے والے کون؟ جو ان کی جد کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے اور ہر نماز میں ان کو درود بھیجتے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے جنت کے سرداروں کو اتنی اذیت کے ساتھ شہید کیا؟ تاریخ لکھنے والوں نے ان کو اتنا اہم بھی نہ سمجھا کہ ان کو ایک صحابی کا درجہ بھی نہ دے سکے۔ کربلا اچانک نہیں ہوئی، یہ ایک مدت بھری نفرت ان کے دلوں میں پھنپ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ نفرت بڑھتی گئی اور ہر ایک اہل بیت کے فرد کو پہلے سے زیادہ ظلم سہتے ہوئے دیکھا گیا۔ اتنی نفرت کربلا میں دیکھا گیا کہ پاک بیویوں کی عزتیں کیسے پامال کی گئیں۔ ایک 6 مہینے کے بچے کو شہید کرنا بھی ثواب سمجھا گیا۔ بدترین دشمن بھی 6 مہینے کے بچے کو شہید کرنے کو بدلہ نہیں سمجھتا۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیے ہیں، لیکن تاریخ لکھنے والے بھی ان کے ساتھ انصاف نہ کر پائے۔ جو ان کی فضیلتیں تھیں وہ چھپا لی گئیں اور دشمن اہل بیت کی فضیلتیں بڑھا چڑھا کے لکھی گئیں جو آج تک چل رہی ہیں۔ آخر یہ سب کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ آئیے تھوڑا سمجھتے ہیں۔ واقعہ مباہلہ یاد ہے؟ چلیں آج تھوڑی اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری فیملی کو لے کر اللہ سے لعنت کرنے کی دعا کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، جب نجران یمن کے کچھ پادری مدینہ آئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑے پیار اور حکمت کے ساتھ بات کی، انہیں سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صرف نبی ہیں، انہیں اللہ نے صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے اور ضد پر اڑ گئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا۔ سورۃ العمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ لوگ جھگڑا کریں تو کہہ دو آؤ ہم تم مباہلہ کریں، ہم اپنے بچے تم اپنے بچے، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، ہم خود تم خود۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں دیکھنے کی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو بلایا، کن کو اس مباہلے میں لائے؟ کوئی لشکر نہیں، اصحاب کرام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجات نہیں۔ اس میں کون تھا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام داماد رسول، حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام بیٹی، حضرت امام حسن علیہ السلام نواسہ رسول، حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ 5 بندے، 5 فرد، جس میں حضرت مولا علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت میں کہا کیا گیا کہ تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام، بچوں کی مان۔ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام، عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو یہ مقام دیا۔ سوچو اتنا بڑا چیلنج تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے عزیز لوگ لائے، کیونکہ وہ سب سے پاک، سچے اور اللہ کے نزدیک تر لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم ان سے کہو کہ وہ اپنے بیٹے لے آئیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، تو بیٹوں میں کون کون آیا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ عورتوں میں کون تھا؟ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام۔ تم خود آ جاؤ، ہم خود آتے ہیں۔ صرف یہ لوگ اس مباہلہ میں تھے۔ جن پادریوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے عزیز لوگ، سب سے پیارے لوگ اس مباہلہ میں لے آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔
پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقع اللہ کی طرف سے ہوئے تو ہم پر لعنت ہو جائے گی. پھر انہوں نے امن کا معاہدہ کرنے کا کہا. انہوں نے کہا نہ ہم اسلام قبول کریں گے نہ ہم مباہلہ کریں گے. پھر وہ چلے گئے.